السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت جو سیاست کے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کس طرح سے سینٹ کے اندر جو ہے وہ بل پر بل پاس ہو رہا ہے، کس طرح سے بل جو ہے وہ مسترد ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک ظلم کی داستان، ایک ظلم ہوا اور ظلم کی انتہا ہوئی، اور اس ظلم کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ملزمہ کو حفاظت فراہم کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ظلم جو ہے وہ غریبوں کے متعلق ہے، وہ ظلم جو ہے وہ آپ کے اور میرے متعلق ہے، اور اس ظلم کو چھپانے کی ایک مکمل طور پر لیگل کوشش جو ہے وہ جاری ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں 9 مئی کا واقعہ پیش آیا، جلاؤ گراؤ ہوا، اور اس وقت جو ہے عدالتیں بھی حرکت میں آئیں، جو میڈیا تھا وہ بھی حرکت میں آیا، ادارے بھی حرکت میں آئے، اور آنے بھی چاہیے تھے۔ لیکن یہاں پر اس ظلم کی داستان میں سب خاموش ہیں۔ ایک 14 سے 15 سال کی بچی جو ہے، جس کا نام جو ہے وہ رضوانہ ہے، وہ ایک جج کے گھر میں گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرتی ہے۔ جو جج صاحب کی وحشیانہ جو عورت ہے، جو بیوی ہے، وہ اس طرح سے پاگل ہو جاتی ہے نشے میں، جو ان کو ایک اپنا جو امیری کا نشہ ہے، یا جو ان بڑے جو صاحب لوگ ہیں ان کا جو ایک اپنا نشہ ہوتا ہے، اقتدار کا جو نشہ ہے، اس میں اتنی گم ہو جاتی ہے کہ اس بچی کے اوپر اس قدر ظلم و ستم کیا جاتا ہے کہ اس بچی کے جسم میں کیڑے جو ہیں وہ پڑ جاتے ہیں، اور وہ بچی جو ہے وہ اس کو ایک گھر کے ایک کونے کے اندر جو ہے وہ ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بچی جو ہے وہ ایک کونے کے اندر بیٹھ کر سسکتی بلکتی ہوگی، چیختی ہوگی، روتی ہوگی، اور کم از کم اپنے رب سے یہ سوال کرتی ہوگی کہ میرا قصور کیا ہے؟ میں جو ہے وہ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خود کیا ہوا تھا، تو میرا کیا قصور ہے کہ جو ان وحشیانہ جو ایک طبقہ ہے، جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں مجھے جو ہے وہ ذلیل و رسوا کیا گیا۔ یہ جو بچی ہے، یہ جو ہے وہ جو جج صاحب ہیں ان کے گھر میں ملازمہ تھی۔ اس کا والد جو ہے وہ کسی ریفرنس کی بنیاد پر جج صاحب کے گھر میں اس بچی کو ملازمت چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ بچی اپنے رب سے یہ ضرور التجا کرتی ہوگی کہ میرا باپ جو مجھے ملازمت کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، مجھے تو ملازمت کا پتہ ہی نہیں تھا، جس کی یہ عمر کھیلنے کودنے کی تھی، جس کی عمر یہ کھلونوں سے کھیلنے کی تھی، لیکن اس ملک کے جو حالات ہیں، جو غربت ہے، وہ لوگوں کو اس جو ہے وہ مقام پر لے آئی ہے کہ لوگ اپنے بچیوں کو جو ہے وہ ملازمت کے لیے، چھوٹی چھوٹی کمسن جو بچے ہیں ان کو ملازمت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی عدالتیں، یہی جو ہے قانون نافذ کرنے والے لوگ، یہی جج صاحبان جو 18 سال سے جو کم بچہ ہے اس کو ملازمت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہمارا قانون، لیکن انہی کے گھروں میں جو کمسن بچے ہیں جب وہ ملازمت کرتے ہیں تو کیا ان کو اجازت ہے کہ وہ وہاں پر کام کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو اس بچی کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا، اس کی جو داستان ہے، اس کے اوپر سارے خاموش ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب، جن کی شہبازیاں جو ہیں وہ پاکستان میں مشہور ہیں، پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ لیپ ٹاپ سکیم چل رہی ہے، بچوں کو جو ہے وہ کروڑوں کے لیپ ٹاپ جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ لیکن کتنا اچھا تھا کہ ریاست جو ہے اس بچی کو تحفظ فراہم کرتی، کتنا اچھا تھا کہ جو ریاست ہے اس بچی کی تعلیم کے انتظام جو ہے انتظام و انصرام کرتی، کتنا اچھا تھا کہ اس بچی کو بیسک جو ہیں وہ رائٹس ملتے، اور جو لوگ ہیں وہ اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ ان کو اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے، کمسن بچوں کو جو ہے وہ ملازمت پر بھیجنا پڑتا ہے۔ اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر جو آپ اگر دیکھ لیں تو ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ کروڑوں کے اشتہار بازی ہو رہی ہے، وہ چاہے لیپ ٹاپ سکیم کے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی جو بھی ایک آدھا جو اس وقت حکومت نے اپنا جو ہے وہ شوبازی کے لیے، اپنا سوشا پن کے لیے جو ہے وہ کام کیے ہیں، اس کے کروڑوں کے ایڈ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں جو غربت ہے، جو حد غربت ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ جو غریب ہے وہ جس طرح سے پس رہا ہے، جو غریب کے حالات ہیں وہ اسے ایسے جیسے یہ لوگ بالکل جو ہیں وہ بے خبر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو عورت مارچ کا یاد ہوگا کہ یہ ایک مخصوص طبقہ عورت مارچ کے لیے نکلتا ہے، بڑے بڑے سلوگن لگاتے ہیں، اور عورتوں کے تحفظات کی بات کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، ڈانس، میوزک، گانے، یہ سارا کچھ چلتا ہے۔
اور مختلف قسم کے سلوگن جو ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں، مردوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے، لیکن یہ جو مخصوص طبقہ ہے یہ بھی اس پر بالکل خاموش ہے۔ اس نے بھی صرف اور صرف ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، اس ٹرینڈ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے کہ جسٹس فار رضوانہ، اس کے علاوہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، بالکل خاموش تماشائی بنے رہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو لڑکی کا والد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی بچی کو ملازمت کے لیے وہاں پر چھوڑا جج صاحب کے گھر میں، تو میں جب اپنی بچی کو کال کرتا تھا فون پر بات کرنے کے لیے، تو میری بچی جو تھی وہ جو جج صاحب ہیں ان کی طرف سے اور ان کی جو بیوی ہے ان کی طرف سے مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ کال نہ کیا کریں، جب آپ کال کرتے ہیں تو یہ بچی جو ہے وہ پھر ضد کرتی ہے آپ کے پاس جانے کے لیے۔ تو بچی یہاں پر بالکل ہیلتھی اینڈ ساؤنڈ ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ بے فکر رہیں۔ اور جو یہ لڑکی کا جو والد ہے جس کا نام جو ہے منگا ہے، یہ منگا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عید کے روز کال کی اور میں نے جج صاحب اور ان کی جو بیوی ہے وہ چھٹی پر گئے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بالکل ان کی بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بچی کا جو بیان ہے، بچی یہ کہتی ہے کہ مجھے ایک کمرے کے اندر بند کر کے یہ لوگ چلے گئے۔ اب اس کمرے کے اندر جو ہے وہ کیمرہ بھی لگا ہوا ہے۔ اب یہ جو جج صاحب کی بیوی ہے، اس کی 2 نمبری جو ہے وہ آپ سنیں کہ وہ کہتی یہ ہے کہ ایک یہ جو بچی ہے یہ خود جو ہے وہ ٹکرے جو ہے وہ مارتی تھی دیوار کے ساتھ۔ اگر یہ بچی ٹکرے مارتی تھی دیوار کے ساتھ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس بچی کے لواحقین سے، اس بچی کے والدین سے رابطہ کیوں نہ کیا؟ آپ نے اس کے باپ کو کال کیوں نہ کی؟ اس بچی کے باپ کو کال کر کے اس بچی کو اس کے باپ کے ساتھ آپ نے کیوں نہ بھیجا؟ کیونکہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے۔ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا تھا کہ آپ اس بچی کے اوپر ظلم و ستم کریں؟ آپ اس بچی کے اوپر اس قدر ظلم ہو، اس قدر میں اس بچی کو زخم جو ہیں وہ دیے جائیں کہ اس بچی کے سر میں کیڑے پڑ جائیں؟ اور کیا اگر اس بچی نے ٹکریں خود ماری بھی تھی تو کیا آپ مرہم پٹی نہیں کروا سکتے تھے؟ کیا آپ کسی ڈاکٹر کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ اس بچی کا علاج جو ہے وہ نہیں کروا سکتے تھے؟ اور یہاں پر جو پاکستان کے اندر جو پولیس سسٹم ہے، جس طرح سے پولیس اس کو مینج کر رہی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پولیس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مصدقہ رپورٹ ہمارے پاس ابھی تک نہیں آئی، اور جب تک ہمارے پاس مصدقہ رپورٹ نہیں آتی تب تک ہم کوئی کارروائی جو ہے وہ کر نہیں سکتے۔ ہم جو ہے وہ چھان بین کر رہے ہیں، اور جو اس کے لڑکی کے والد ہے وہ کیس کو چلانا چاہ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک جو میڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ اس کے ساتھ سٹینڈ جو ہے وہ لے رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے میڈل کلاس کا طبقہ کھڑا ہے، اور میڈل کلاس کا طبقہ جو ہے وہ مکمل طور پر ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن ان کے اوپر ایک پریشر ہے، ایک دباؤ ہے۔ وہ دباؤ کس کا ہے؟ وہی ایک مخصوص طبقہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جو عالیشان گھروں میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ جو بااثر لوگ جو مجھے اور آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، جو ہمیں بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، جو ہمارے لیے قانون بناتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت پریشر ڈال رہے ہیں کہ اپنی بچی کو گورنمنٹ ہاسپٹل سے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جاؤ، ہم اس کے سارے اخراجات جو ہیں وہ اٹھائیں گے، ہم اس کے سارے اخراجات جو ہیں وہ مینج کریں گے، اور آپ جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل کی بجائے جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جائیں۔ اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس بچی کے جسم کے اوپر بے تحاشا جو ہے وہ تشدد کے نشانات بھی ہیں، زخم بھی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ بچی بیچاری جو ہے وہ زیر علاج ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ جو ریاست ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جتنا جو ہے وہ پاکستان میں جو تعلیم کا بجٹ بنایا جاتا ہے یہ اتنا بھی نہیں ہے کہ جتنا ڈی سی اور جو ایس پی کی گاڑیاں ہیں ان کی نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا، اتنا بجٹ بھی پاکستان میں تعلیم کے لیے نہیں بنایا جاتا کہ غریب کا جو بچہ ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے، اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ان اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے اور اس ملک و قوم کی وہ خدمت کر سکے۔ تو یہ پاکستان میں جو ہے وہ بدقسمتی سے پاکستان میں تعلیم کے لیے اتنا بجٹ بھی مختص نہیں کیا جاتا، اور اس وقت بے حسی آپ دیکھ لیں، اس حکومت کی بے حسی دیکھ لیں اور ان لوگوں کی بے حسی دیکھ لیں جو آپ کو غریب کے جو ہے وہ گیت گاتے نظر آئیں گے، غریب کے جو ہیں وہ نعرے مارتے نظر آئیں گے، لیکن ابھی تک کسی نے
یہ جو بچی ہے جو رضوانہ ہے اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر میں نہیں گئے، اس بچی کے لیے جو ہے وہ کسی نے جو ہے اس قدر جو ہے آواز بلند نہیں کی، بلکہ عدالت سے جو ہے جج صاحب کی جو بیگم ہے اس کو 1 اگست تک جو ہے وہ بیل بھی جو ہے اس کی منظور ہو گئی ہے۔ اور یہ جو ہے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ قانون جو ہے وہ اس کا حال ہے کہ پاکستان میں کلفی بیچنے والا جو فیصل مسجد کے باہر جو ہے ایک ریڑھی کے اوپر کلفی بیچتا ہے، اس کو جو ہے وہ CDA جو ہے وہ عدالت میں پیش کرتا ہے اور اس کے اوپر کیس بھی بن جاتا ہے، وہ جرم کا جو ہے مرتکب بھی ہو جاتا ہے اور اس کو جرمانہ بھی اس کے اوپر عائد ہو جاتا ہے، اس کو سزا بھی سنا دی جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو سامنے ہے ایک معصوم سی بچی 14-15 سال کی جس کے اوپر ظلم ہوا اور ظلم کی انتہا ہوئی، وہ ملزمہ جو ہے وہ بالکل آزاد ہے، اس کو ضمانت بھی مل جاتی ہے۔ تو پھر یہ کہنا جو ہے وہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر جو نظام ہے، جو قانون ہے، وہ صرف اور صرف غریب کے لیے ہے، یہ غریب کی جو ہڈی پسلی توڑنے کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف سینٹ کے اندر جو ہے وہ اجلاس میں آج پرتشدد اور انتہا پسندی کی روک تھام کا ایک جو ہے وہ بل پیش کیا گیا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، اور یہ جو حکومت ہے جو PDM ہے، یہ جس طرح کی جو ہے وہ اس طرح ہاتھ سے جو گرا لگا رہے ہیں، ان کو کل کو اپنے دانتوں سے کھولنی پڑیں گی، یہ ان کے اپنے ہی گلے پڑ جانی ہیں، یہ اپنے لیے جو ہے وہ شکنجہ تیار کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہونے والے ایوان نے بالا کے اجلاس میں پرتشدد اور انتہا پسندی کی روک تھام کا بل پیش کیا گیا، جس پر متعدد سیاسی جماعتوں کی جانب سے مخالفت سامنے آنے پر چیئرمین سینٹ نے بل ڈراپ کر دیا۔ پرتشدد اور انتہا پسندی کی روک تھام کے بل پر پاکستان تحریک انصاف JUI سمیت حکومت کے اتحادی جماعتوں کی جانب سے بھی مخالفت سامنے آئی۔ واضح رہے کہ مجوزہ بل کے مطابق پرتشدد تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث تنظیم کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، جبکہ تنظیم تحلیل کر دی جائے گی۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والی تنظیم کو 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ مجوزہ بل کے مطابق جرم ثابت ہونے پر فرد یا تنظیم کی پراپرٹی اور اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ مجوزہ بل کے مطابق جو تشدد کی معاونت یا سازش یا اکسانے والے شخص کو بھی جو ہے وہ 10 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ بل کے تحت جرم کرنے والے شخص کو پناہ دینے والے کو بھی قید اور جرمانہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق بل کی سینٹ سے فوری منظوری کی مخالفت کر دی اور کہا کہ یہ بل بہت اہم ہے، تاہم یہ قومی اسمبلی سے نہیں آیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اسمبلی بھیجنے کی بجائے اس بل کا جو ہے وہ تفصیلی جائزہ لیا جائے۔ عرفان صدیقی صاحب کے مطابق اس بل کی جو اس حالت میں پاس ہونا ایک شکنجہ ہے جو ہمارے گلے پڑے گا۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو سینیٹر طاہر بزنجو ہیں، انہوں نے بل کی مخالفت پر کہا کہ منٹو میں بلز منظور کرنے کی بجائے بہتر نہیں ہوگا کہ یہ کمیٹیوں میں بھیجا جائے تاکہ اس پر بحث ہو سکے، جبکہ سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ آج اتوار کے روز ہم یہ قانون سازی کیوں کر رہے ہیں؟ اس بل کا مقصد صرف PTI کو دیوار سے لگانا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شریف رحمان نے کہا کہ عجلت میں قانون سازی کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ واضح رہے کہ مجوزہ بل کے متن میں کہا گیا تھا کہ پرتشدد تنظیم کے لیڈر عہدیداران اور ممبران کا اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ حکومت کو معلومات یا معاونت دینے والے شخص کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ مجوزہ بل میں کہا گیا کہ لسٹ میں شامل شخص یا تنظیم کے لیڈر اور ممبران کو گرفتار کر کے 90 روز تک حراست میں رکھا جا سکے گا، تاہم متاثرہ شخص کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہوگا۔ مجوزہ بل کے مطابق پرتشدد تنظیم کے اثاثے، پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے جائیں گے۔ بل کے مطابق کوئی مالیاتی ادارہ پرتشدد تنظیم کے لیڈر، ممبر یا عہدیدار کو مالی معاونت نہیں ہوگا۔ بل میں کہا گیا کہ پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث تنظیم کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، جبکہ تنظیم تحلیل کر دی جائے گی، جبکہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والی تنظیم کو 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ مجوزہ بل کے مطابق جرم ثابت ہونے پر فرد یا تنظیم کی پراپرٹی اور اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔
معاونت یا سازش یا اکسانے والے شخص کو بھی 10 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ مجوزہ بل کے تحت جرم کرنے والے شخص کو پناہ دینے والے کو بھی قید اور جرمانہ ہوگا۔ تو یہ ایک جو بل تھا وہ آج پیش کیا گیا، اور جس میں جو ہے وہ مختلف اس میں جو ہے وہ مخالفت سامنے آئی، اور یہ بل جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا۔ دوسرا جو ایک اور بل سینٹ کے اندر پیش کیا گیا وہ آج منظور کر لیا گیا، توشہ خانہ کے انضباط اور مینجمنٹ کا بل 2023 سینٹ سے منظور جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ایوان بالا کے اجلاس میں توشہ خانہ کے انضباط اور مینجمنٹ کا بل 2023 منظور کیا گیا۔ اس بل کے تحت اب تحائف توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر 5 گنا جرمانہ ہوگا۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کے علاوہ مسلح افواج اور عدلیہ کے اراکین کو بھی تحائف جمع کروانے ہوں گے۔ توشہ خانہ میں تحائف جمع نہ کروانے والے سرکاری عہدیدار یا نجی شخص کو سزا ہوگی۔ بل کے مطابق توشہ خانہ قواعد کی خلاف ورزی کرنے یا خلاف ورزی کی کوشش اور خلاف ورزی میں معاونت پر سزا ہوگی۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔